تو ایک لڑکی بیچاری وہ جو ہے اپنا برقع پہن کر میں کار میں بیٹھ رہا تھا اور بیٹھ کر اس نے کہا ابو جی ابو جی ابو جی. اگر کوئی مجھے حضرت جی کہے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی, لیکن مجھے ابو جی کہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. ہماری بچیاں جتنی ہیں, ہماری بہویں جتنی ہیں, میں سب کو کہتا ہوں ابا ابا نہیں کہنے کا, حضرت حضرت نہیں کہنے کا. دنیا والوں کے لیے حضرت, تمہارے لیے ابو جی. ابو جی ابو جی ابو جی. میری ایک ریکویسٹ ہے, مطلب میری عمر 28 سال کی ہو گئی اور کہیں میرا رشتہ ہوتا نہیں ہے, بہت پریشان ہوں. میں نے کہا بیٹا میں تجھے ایک وظیفہ بتاؤں, تو کرے گی؟ ہاں ابو جی میں ضرور کروں گی. اس وقت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھواتا تھا, اب 313 مرتبہ پڑھواتا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں کہتے ہیں اس وقت میں تو 100 مرتبہ تھا, اب بھاؤ بڑھ گیا. میں نے کہا تیرے فلیٹ کا بھاؤ بڑھا تو میرے سورہ اخلاص کا بھاؤ نہیں بڑھے گا؟ بھئی 25 لاکھ میں تو نے فلیٹ لیا تھا, آج 2.5 کروڑ کا ہو گیا. جب تمہاری زمین کا بھاؤ بڑھ سکتا ہے تو ہمارا بھاؤ نہیں بڑھ سکتا؟ آج 313 مرتبہ پڑھواتا ہوں, کل کوئی اور حدیث لے آؤں گا انشاءاللہ, اس سے آگے پڑھاؤں گا. تو میں نے کہا بیٹا 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتی رہنا, اور یہ میری تسبیح ہے جاندار شاندار مالدار دیندار. یہ میری تسبیح کا نام ہے, جاندار شاندار مالدار دیندار. یہ میری تسبیح بیٹا ہدیہ لے اور اس پر پڑھتی رہنا تو, اور انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ تیرا رشتہ ہو جائے گا. اللہ سے مانگتی رہنا, بس جا. وہ چلی گئی. 1 سال کے بعد میں گیا تو وہی لڑکی جو ہے یہ میری تسبیح ایسے رکھ کر کھڑی ہوئی برقعے میں, اور ایک بچہ اس کے بغل میں. میں پہچان گیا میری تسبیح ہے یہ تسبیح آپ کو بازار میں نہیں ملے گی, یہ میرے ہاتھ لگی ہوئی تسبیح ہے اور میری تسبیح ہے. میں خود جو ہے اس کا اہتمام کرتا ہوں, جس کو دیتا ہوں اللہ اس کا کام بنا دیتا ہے. باپو نہیں ہوں میں, معیار کہتا ہے کہ میں انجینئر نہیں ہوں, لیکن اینٹ جہاں سیدھی رکھی ہوگی بتا دوں گا اینٹ سیدھی ہے, اور اینٹ جہاں ٹیڑھی ہوگی بتا دوں گا کہ اینٹ ٹیڑھی ہے. تو اس کو میں نے تسبیح دی. اب وہ آئی, میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ یہ کہا الحمدللہ جاندار شاندار مالدار دیندار. وہ تسبیح بیچاری ہلا رہی تھی, جاندار شاندار مالدار دیندار. اور حضرت میں نے کرنا شروع کیا, میرا نکاح بھی ہو گیا الحمدللہ. اللہ نے بہت اچھا شوہر دیا, اور اللہ نے بہت زیادہ مال بھی دیا. میں نے کہا بیٹا اب یہ مال اللہ نے دیا ہے, من مال اللہ, یہ اللہ کا مال ہے, اسٹاک مت کرنا. اسٹاک کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا. خرچ کرتی رہنا, اللہ دے رہا ہے, دیتی رہنا. اب میں آگے بڑھا. اس نے کہا ابو جی ایک خوشخبری اور سناؤں؟ میں نے کہا سناؤ بیٹا. یہ فرمایا کہ الحمدللہ ہماری گلی میں ہماری بلڈنگ میں کئی لڑکیاں تھیں. انہوں نے کہا ارے حلیمہ, اس لڑکی کا نام حلیمہ تھا, ارے حلیمہ تو کوئی اتنی اسمارٹ نہیں ہے, تیری شادی کیسے ہو گئی؟ اب اسمارٹ میں سمجھتا نہیں تھا. میں نے میرے بچوں سے پوچھا کہ اسمارٹ کا کیا مطلب؟ تو بچوں نے ارے تو کوئی اتنی اسمارٹ نہیں ہے, تیری شادی کیسے ہو گئی؟ ہم تو اسمارٹ ہیں, ہماری شادیاں نہیں ہوتی. تو میں کہتے تھے جاندار شاندار مالدار دیندار, پڑھو سورہ اخلاص. سب کی شادیاں ہو گئی الحمدللہ. اللہ نے ہر قسم کی خیریں رکھی ہیں, یہ بات یاد رکھنا. اس لیے میرا وظیفہ پکڑ کے رکھنا اور دین کے کام کو اپنا کام بنانا, اللہ کے احکامات کو پورا کرنا. آخر میں نصیحت کرتا ہوں, زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے. زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے. سارے دنیا میں جو دینداروں میں انتشار ہو رہے ہیں, مدرسے ہو خانقاہ ہو, جو انتشار یہ زبان کے بول کی وجہ سے ہو رہے ہیں. زبان کے بول ٹھیک کرو. معاذ ابن جبل کو حضور نے اپنی زبان نکال کے سمجھایا تھا, معاذ اس کا خیال رکھنا, یہ تجھے جنت میں بھی لے جائے گی, تجھے جہنم میں بھی لے جائے گی. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم, زبان سے بول نکلتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے دین کا کام کرتے کرتے جنت کے قریب پہنچ کر ایک زبان کے بول کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. دین کا کام, بے دینی کا کام کرتے کرتے جہنم کے قریب تک پہنچا, ایک اچھا بول دیا, اللہ جنت میں لے جائیں گے.
اور ایک حدیث سن لو، ایک حدیث سن لو، ایک حدیث سن لو، دھیان سے سننا، کوئی سنائے گا نہیں یہ حدیث آپ کو۔ حشر کے میدان میں کچھ مردوں اور کچھ عورتوں کو سارے فرشتے لے کر آئیں گے، جبریل بھی لے کر آئیں گے، مردوں کو اور عورتوں کو، اور اللہ سے کیا کہیں گے؟ اللہ پاک یہ وی آئی پی لوگ ہیں، ہم نے ان سے کوئی گناہ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہمیشہ خیر، کبھی نماز میں، کبھی تہجد میں، کبھی چلے میں، کبھی 3 چلے میں، کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں، ہم ان کو لے کر آئے ہیں کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ عورتیں بہت اچھی ہیں، آپ آئیں، یہ مرد بہت اچھے ہیں۔ آج کل ہمارے ساتھیوں میں مردوں کو پیر بننے کا شوق بہت ہوتا ہے اور عورتوں کو آپائی بننے کا شوق بہت ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں بھی آپا تو جس کو اللہ بنائے گا وہ بنے گی، پیر تو اللہ جس کو بنائے گا وہ بنے گا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے صحیح روایتوں میں کہ جبریل لے کر آ رہے ہیں اور جبریل کہہ رہے ہیں یہ بہت اچھی عورتیں ہیں، یہ بہت اچھے مرد ہیں، ہم ان کو لے کر آئے ہیں، یہ ٹاپ 1 ہے زمین پر رہنے والوں میں، کبھی کوئی برائی کرتے ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ کہیں گے ٹھیک ہے، لاؤ ان کا نامہ اعمال لاؤ، اللہ تعالیٰ نامہ اعمال یوں اٹھائیں گے، ایک ورق یوں پلٹا، ایک ورق یوں پلٹا، اس کا لاؤ، یہ سب کے لاؤ، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ زمین پہ ڈال دیں گے، پھینک دیں گے، انہوں نے نیک کام تو کیے ہیں لیکن میرے لیے نہیں کیے، جہنم میں ڈال دو۔ یاد رکھنا، جہنم میں سب سے پہلے مشرک نہیں جائے گا، جہنم میں سب سے پہلے یہودی نہیں جائے گا، جہنم میں سب سے پہلے مجوسی نہیں جائے گا، تو جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، وہ دین کے کام کرنے والے مرد، وہ دین کے کام کرنے والی عورتیں جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا، اللہ ان کی وجہ سے جہنم کو بھڑکائے گا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ممبروں پر بیٹھنے والے بہت خطرے میں ہیں، عوام کے ساتھ آدمی کام کرے وہ محفوظ ہے، اس لیے نیتوں کو صحیح رکھو، اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ کلیئر رکھو، اور یہ میرے 3 وظیفے، اسے جو ہے اپنے زندگی کا معمول بناؤ۔ میری کتاب مومن کا ہتھیار، اسے اپنے زندگی کا معمول بناؤ۔ صبح شام کی دعائیں ہیں، ساری دنیا میں الحمدللہ لوگ پڑھتے ہیں اس کو الحمدللہ، اور ہمارا قرآن کا ترجمہ بھی آ گیا ہے ریاض القرآن کے نام سے، تھوڑا تھوڑا پڑھو، اللہ کیا کہتا ہے پتہ تو چلے۔ اور ایک اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا ایک قرآن آیا ہے ابھی رموز و اوقاف والا۔ رموز و اوقاف کا مطلب یہ ہے کہ جتنے قرآن پہلے چھپے ہیں ان میں قرآن کے پیچھے رموز و اوقاف لکھے جاتے ہیں، کہاں ٹھہرنا، کہاں نہیں ٹھہرنا، کہاں ٹھہرنا، کہاں نہیں ٹھہرنا، کہاں ٹھہرنا، کہاں نہیں ٹھہرنا۔ ہم نے قرآن تیار کیا ہے کہ جس میں ہر صفحے کے اوپر ہم نے ڈال دیا یہاں ٹھہرو یا مت ٹھہرو، یہاں ٹھہرو یا مت ٹھہرو، یہاں ٹھہرو یا مت ٹھہرو۔ یہ تیار ہو گیا، چھپ بھی گیا الحمدللہ، اور اب دنیا میں وائرل بھی ہونا شروع ہو گیا، PDF بھی بن گیا۔ میں اس کے کچھ نسخے یہاں لایا تھا، ایک نسخہ تو کل مفتی عبدالرؤف کو دے دیا، اس سے پہلے فیضان القرآن میں دے دیے، 15 سطری ہے یہ جو ہمارے میزبان ہیں مبین بھائی نام ہے غالباً ان کا، میں ان کو دے رہا ہوں، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ اس کے اندر بچیاں حافظ ہوں، اس میں بچے حافظ ہوں، تو اس میں ان کو پتہ چلے گا کہ مجھے کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا۔ اب میں مدینہ منورہ بدھ کے دن جا رہا ہوں انشاءاللہ، آپ سب دعا کریں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ حرمین میں ہی میرا قرآن داخل ہو جائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جب پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جنات یہ جواب دیتے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صورت واپس آ کر صحابہ کو سنائی، تو صحابہ جو ہے سارے کے سارے سنتے رہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب آپ نے پوری صورت پوری کر لی تو آپ نے فرمایا تم سے تو جنات اچھے ہیں، تم سے تو جنات اچھے۔ ہر مرتبہ یہ کہتے رہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں پڑھتا تو جواب میں کہتے ارے اللہ تیرے احسانات تو ہم پر اتنے ہیں کہ ہم تو تیرے احسانات کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ پھر حضور نے کہا جب تم سورہ رحمان پڑھو اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچو
اور آخر میں جب پہنچو نماز میں نہیں عام جیسے پڑھتے ہیں تو یہ کہہ دیا کرو. وہ ساری کی ساری تفصیل میں نے واٹس ایپ کے سبقوں میں اور اپنی کتابوں میں لکھ بھی دی ہے, واٹس ایپ کے سبقوں میں بیان بھی کر دیے اور بیانوں میں بھی کہہ دیے. اب جناتوں کے متعلق کچھ سن لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 6 بیان کیے ہیں جناتوں میں, اور جناتوں نے جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اتنا انسانوں نے نہیں دیا. انسان تو جو ہے لڑائی پر آ گئے, احد میں لڑائی پر آ گئے, بدر میں لڑائی پر آ گئے, خندق میں لڑائی پر آ گئے, مخالفتیں کی. جناتوں نے مخالفتیں نہیں کی, بات مان لی جناتوں نے. کہ جب پتہ چلا کہ دنیا میں کچھ ہوا ہے تو یہ سارے کے سارے جنات جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے کہ دنیا میں کچھ ہوا ہے. چاند کے 2 ٹکڑے بھی ہو گئے اور کچھ فضائیں بھی کچھ الگ الگ ہیں. تو وادی نخلا میں جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, اور جناتوں نے پیچھا کر آ رہے. یہی ہے معاملہ, جو معاملہ ہے دنیا بھر میں وہ یہی ہے. اسی وجہ سے سارا دنیا کا نظام بدلا ہوا ہے. خالی مکہ مدینہ کا نظام نہیں, ساری دنیا کا نظام بدلا ہوا یہی ہے. تو جنات جو ہے وہ چپکے سے سن کر چلے گئے, حضور سے ملے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا. یہ جناتوں نے کہا. جب جنات پہنچے تو جو جنات کا سردار تھا اس نے کہا خاموش رہو, خاموش رہو, خاموش رہو, سنو سنو سنو, کیا پڑھ رہے ہیں. بس انہوں نے سنا, قرآن سنا, سنتے ہی جو ہے واپس بھاگے. اور اپنے جو بڑا بادشاہ تھا یا جو بڑا آدمی تھا ان کا, انہوں نے جا کر کہا کہ دیکھو یہ ایسی باتیں ہوئی ہیں. تو کئی جن جو ہے حضور کو دیکھے بغیر بھی مسلمان ہو گئے. تو یہ امام صاحب نے جو نماز پڑھی اس پر میں قصہ پڑھائی, اس پر میں قصہ سنا رہا ہوں جناتوں پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقاعدہ تاریخ لینے آتے تھے. جیسے تاریخ دی جاتی ہے نا, ابھی بنگلور جانا ہے, کون سے تاریخ میں جائیں گے, کیا کریں گے, کیا. تو آپ کے پاس بھی ٹائم لینے آتے تھے. 3 بیان مکہ مکرمہ میں ہوئے, 3 بیان مدینہ منورہ میں ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے بہت اہتمام کے ساتھ, اور بہت اہتمام کے ساتھ بیان فرماتے تھے. روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کیا اصحاب صفہ میں, اور اصحاب صفہ میں یہ اعلان کیا کہ بھی اصحاب صفہ کا مطلب یہ کہ بھوکے لوگ ہوتے تھے بیچارے, فاقے ہوتے تھے ان پر. تو آپ نے اعلان کیا میرے گھر پر آج کچھ کھانے کا چیزیں آ گئی ہیں, تو تم لوگ آ جاؤ, کھانا کھا لو. یہ حدیث میں آتا ہے. تو سارے کے سارے گئے اور جا کر کھانا کھایا, خوش ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا کہ ارے عبداللہ تم کھانے کے لیے نہیں آئے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت آپ نے کہا تھا صفہ والے آوے, میں تو صفہ والوں میں ہوں نہیں, ہوں صفہ والوں جیسا ہی, یعنی فقیر ہوں, میرے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں, لیکن میں صفہ والے لوگوں میں سے تو ہے نہیں, تو میں کیسے آؤں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں گھر جاتا ہوں, اگر کوئی چیز کہیں سے آ گئی تو میں تمہیں بلاتا ہوں. عبداللہ بن مسعود جو ہے بھوکے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید کوئی چیز ہدیہ آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں گے مجھے. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی آئی, اور اس باندی نے آ کر کہا کہ حضور یاد کر رہے تمہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں خوش ہو گیا, آ گیا کھانا, چلو بھی اپنا بھی بھلا ہو گیا, پیٹ بھر کے کھاؤں گا. اب وہاں جب میں گیا تو کھانا تو تھا نہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کپڑے بدل کر, خوشبو لگا کر, تیار ہو کر
جیسے کسی جگہ جانا ہو تو آدمی تیار ہو کر سیٹ ہو کے نکلتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے انتظار میں باہر ہی کھڑے تھے. مطلب کہ کھانا نہیں ہے, حضور کے ساتھ جانا ہے. اب میں ٹینشن میں پڑ گیا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو کچھ کہتے. یہ تو کھانے کی میٹر ہے نہیں. آپ نے جو میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا کہ چلو عبداللہ. اب ہاتھ جو حضور نے پکڑا تو میں تو یہ نہیں کہہ سکتا حضرت بھوک لگی ہے, چل دیا. راستے میں چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں ہم؟ رات کا وقت تھا. فرمایا نہیں حضرت, یہ کہا جناتوں میں بیان کرنے جا رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میری بھوک تو وہی ختم ہو گئی. جناتوں میں بیان کرنے جا رہے ہیں, آج کی ہماری تاریخ ہے. اب یہ کہ میں کس کو لوں تو تم بیٹھے ہوئے تھے تو تمہیں یاد آ گئے. میں کس اور کو لیتا, لیکن کہ تمہیں یاد آ گئے. چلو, لیکن دیکھو ایک بات یاد رکھنا, میں وہاں جا کر بیان کروں گا تو آپ کو عجیب عجیب شکلیں دکھیں گی. کسی کے دانت نکلے ہوئے ہوں گے, کسی کے سر کے اوپر سنگ ہوگا, اور کسی کے منہ میں سے آگ نکل رہی ہوگی. یہ ساری شکل حضور نے ساری بیان کی. عجیب عجیب شکلیں ہوں گی. تو تم جو ہے ایک تو گھبرانا مت, اور دوسرا کہ میں دائرہ بنا کر تمہیں بٹھاؤں گا, وہ اس سے نکلنا مت. ارے حضرت گھبرانا مت, میں ایسی شکلیں دیکھوں گا تو انسان ہے, فطری چیز ہے. کبھی گھبرانا مت. حضرت آپ نے فرمایا دیکھ میں ایک دائرہ بناؤں گا, اس دائرے میں بھی رہوں گا, اس دائرے میں تو بھی رہنا, اور اس دائرے سے تو نکلنا مت, بس تیرا کام یہ ہے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤں گا, جہاں آپ وہاں میں. آپ کو چک لے گئے تو مجھے بھی لے جائیں گے, اور اگر آپ کا اکرام کیا تو میرا بھی اکرام کریں گے, لیکن میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں جناتوں میں کہی, کئی باتیں کہی. جناتوں نے شکایت بھی کی انسانوں کی کہ انسان ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں. لمبے بیانات ہیں, لمبی مضمون, لیکن امام صاحب نے خلق الانسان من صلصال کالفخار جو پڑھا ہوا خلق الجان من مارج من نار, تو یہ مضمون میرے ذہن میں آیا. حالانکہ کئی سالوں سے میں نے مضمون بیان نہیں کیا ہے. تو جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت احترام کیا. عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ سارے کے سارے ایسے دھیان سے سنتے تھے کہ انسان نہیں سنتے. انسان تو کبھی یہاں دیکھے گا, کبھی پانی لائے گا, کبھی بھائی کیا ہوا دیکھ ذرا, اشارہ کرے گا, وہاں کچھ نہیں. اسی لیے جناتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیان کرتے تھے اہتمام کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو طائف والوں نے نکالا, مکہ سے نکل گئے, طائف والوں نے نکالا. اب جو بیچ میں آ گئے, طائف جا نہیں سکتے. طائف والوں نے کہہ دیا ہم نے نکال دیا, تم یہاں مت آنا. مکہ والے کہتے تھے کہ ہمارے یہاں سے ایگزٹ ہو گئی, اب تم داخل نہیں ہو سکتے. تو بیچ میں رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت زید ابن حارثہ ساتھ تھے, دونوں کے دونوں. تو زید ابن حارثہ کہتے تھے کہ حضرت ہم تو پریشانی میں آ گئے, وہاں بھی نہیں جا سکتے, یہاں بھی نہیں جا سکتے, اور بیچ میں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے تھے, چودھریوں کو, اور کہتے تھے بھئی دیکھو ہم طائف گئے تھے, لیکن یہ کہ وہاں تو ہمارا کام کچھ ہوا نہیں, لیکن بھئی ہمیں تم امن دو تو پھر ہم مکہ میں آ جاویں. اس لیے کہ امن دینے کا مطلب یہ کہ ایک آدمی ٹکٹ دے دے, آپ آ جاؤ, ہم آپ کے رہنے کا, کھانے کا, پینے کا انتظام کریں گے. تو سارے کے سارے مکہ کے جو چودھری تھے سب نے انکار کر دیا, بھئی اب نہیں کر سکتے. لیکن ابو جہل کا مقابلہ کون کرے, ابو لہب کا مقابلہ کون کرے, یہ بڑے بڑے چودھریوں کا مقابلہ کون کرے. آپ کا بائیکاٹ کیا تھے تو ہمارا ہی بائیکاٹ کر لیں گے, ہم نہیں کر سکتے. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خدیجہ کے ساتھ ہو گیا تھا, بچیاں پیدا ہو گئی تھی, سارا نظام تھا. اب تو اسلام آ گیا, اسلام لے کر ہی گئے تھے وہاں طائف. تو یہ جنات تھے جو راستے میں مدد کرتے تھے حضور کی.
इंसान तो कोई जा नहीं सकता। खाना है, पीना है, ताइफ के अंगूर हैं, ये है, वो चुपके से दे दिलाकर चले जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान, कभी बेचारे ये लोग आते हैं, काम करके चले जाते हैं, दे जाते हैं, उनको हम दावत भी देते हैं, लेकिन ये कि ये इंसान हमारी मदद कब करेंगे। तो मक्का मुकर्रमा में एक चौधरी था, उसका नाम था मताम। हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा की मंगनी पहले उसके बेटे के साथ हुई थी। मतम उसका नाम था, बहुत बड़ा चौधरी था, मुशरिक था और शिरक की हालत में ही मरा। तो बदर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि मतम का मुझ पर इतना बड़ा एहसान है कि अगर आज वो जिंदा होता और ये मुशरिकीन मक्का के बारे में सिफारिश करता तो मैं उसकी सिफारिश कबूल करता। ये बदर में ऐलान किया, एहसान किया। एहसान ये कि ये मतम ने बदर ताइफ से वापसी पर साथ दिया, बाकी सबने तो ना कह दिया। जिन्नत जो है ये आते रहे जाते रहे, लेकिन जिन्नत है भाई, जिन्नत जो है ये हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, जिन्नत हवाई जहाज नहीं बनाएंगे, जिन्नत जो है दवाएं नहीं बनाएंगे, जिन्नत में ज्यादा बीमारियां भी नहीं होती। डायबिटीज जिन्नत में नहीं मिलेगी आपको, हार्ट की तकलीफ जिन्नत में नहीं मिलेगी। लेकिन वजीफे उन्हें बड़े याद है, वजीफे उसमें टॉप 1 है, इंसानों को ही पता नहीं। वो ऐसे ऐसे चुटकुले बता देंगे कि आदमी जो है वो कहीं से कहीं पहुंच जाएगा।